السلام علیکم ناظرین، آج کا ویلا کچھ مختلف ہونے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے سیاست سے ہٹ کے۔ جو موجودہ حکومت ہے عمران خان صاحب کی، ان کا بہت بڑا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ٹورزم کو پاکستان میں عام کریں گے اور پاکستان ایک ٹورزم انڈسٹری میں اپنا نام کمائے گا، ایک اچھے مقام تک جائے گا اور اس سے ہماری مالی مشکلات بھی دور ہوں گی اور لوگ پاکستان کو پروموٹ بھی کریں گے۔ میں آج کچھ تھوڑی سی گزارشات پیش کروں گا۔ ایک ایسی ہمارے ٹورزم کی بیس جس کے اوپر میں بات کروں گا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہاں آپ ایک پکچر دیکھیں گے۔ جو میں پکچر آپ کو دکھاؤں گا، آپ دیکھتے ہی یہ بولیں گے کہ یہ مقام تو میں اس سے پہلے 1000 دفعہ دیکھ چکا ہوں۔ لیکن آپ سے اکثر دوستوں سے میں یہ سوال جب کروں گا کہ کیا آپ نے اس کا اندرونی حصہ بھی دیکھا ہے، تو 99% یہ کہیں گے کہ نہیں، ہم اندر تک نہیں دیکھ سکے۔ اس کی وجہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یا آپ کے دوست آپ کو اندرونی حصہ کیوں نہیں دکھانا چاہتے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں قلعہ دراوڑ کی۔ پکچر دیکھیں، آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ نے اس کو دیکھا ہوا ہے۔ بہت سارے ٹی وی شوز میں آپ کو اس کا جو آؤٹ سائڈ لک ہے وہ دکھائی جاتی ہے اور بہت سارے نوٹوں پہ، بہت سارے پروگراموں میں، بہت سارے وزٹر جو سائٹ ہیں ان پہ آپ نے اس کو ضرور دیکھا ہوگا۔ لیکن آج ہم اس کا وہ والے مقامات دکھائیں گے جو آپ نے نہیں دیکھ رکھے۔ اس کی 1000 سال پرانی تاریخ ہے۔ عباسی دور میں اس کو بنیادی طور پہ عباسی خاندان نے اس کو تعمیر کروایا تھا۔ یہ اس وقت جو اس کا نام تھا وہ تھا وادی ہاکڑا، اس ایریے کا نام جو تھا۔ یہ وادی ہاکڑا اس کو کیوں کہا جاتا تھا؟ وادی ہاکڑا اس لیے کہا جاتا تھا، یہاں سے ایک دریا گزرتا تھا جس کا نام تھا دریائے ہاکڑا۔ بعد میں وہ دریا خشک ہو گیا اور جب وہ دریا خشک ہو گیا تو یہ صرف اور صرف یہاں پہ باقی بچی ریت، اس لیے اسے صحرا کا نام دیا جانے لگا اور اس کو صحرائے چولستان کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارا ایک تاریخی شہر ہے بہاولپور، جسے ریاست بہاولپور بھی کہا جاتا رہا۔ یہ بہاولپور شہر سے تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہے۔ 130 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ موجود قلعہ، یہ پہلے مٹی کا بنایا گیا تھا۔ اس قلعے کو مضبوط بنانے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے اچ شریف سے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کے یہاں پہ چولستان میں اس قلعے تک پختہ اینٹیں لائی گئیں اور اس کو مکمل طور پہ پختہ قلعہ بنایا گیا۔ تاریخ اس کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے کہ اس قلعے کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری جنگیں بھی ہوئی، بہت سارے لوگوں نے اسے حاصل بھی کیا، بادشاہوں نے، نوابوں نے۔ لیکن اس کے اندر کیا کیا موجود ہے، کیا کیا موجود تھا اور کیا کیا موجود ہے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اس کے اندر شہزادوں کے، شہزادیوں کے اور نوابوں کے ایسے کمرے موجود ہیں، ایسی آرام گاہیں موجود تھیں کہ جو ہر موسم کے اعتبار سے ایک یونیک آرام گاہ تھی، جن کے اندر ایسی نقشہ نگاری کی گئی تھی کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا تھا۔ اس کے اندر ایسی بالکنیاں بنائی گئی تھی کہ جس سے آپ پورے خطے کی ایک نظارہ کر سکتے تھے، ان کو آپ دیکھ سکتے تھے۔ اس کے اندر جیلیں موجود تھیں، اس کے اندر مساجد موجود تھیں، اس کے اندر ایک پوری بڑی چراگاہیں اور جانوروں کے رکھنے کے مقامات اور ہر قسم کی چیز اس قلعے کے اندر موجود تھی۔ پوری دنیا آباد تھی اس قلعے کے اندر۔ لیکن جب یہ تاریخی قلعہ جو ہزاروں سال پرانی تاریخ رکھتا ہے، جب یہ قلعہ ہتھے چڑھ گیا ہم پاکستانیوں کے، اور پاکستان بننے کے بعد ہم نے اس کا کیا حشر کیا، آج میں آپ کو دکھاؤں گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سائٹ پہ یہ تصویریں
کہ آج اس کی کیا حالت ہے۔ ہم نے اس قلعے کو اس طرح مسمار کیا ہے، اس طرح اپنی بے حسی سے اس کی توہین کی ہے کہ اگر آج اس دور کے کسی نواب کو اسے دیکھنے کا موقع ملے تو میرے خیال میں وہ دوبارہ ضرور مر جائے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ اور اس حکومت جس کا دعویٰ ہے کہ ہم ٹورزم کو عام کر رہے ہیں، 2.5 سالوں میں انہوں نے اس کے اوپر کام کیوں نہیں کیا، اور اس کو ری بلڈ کیوں نہیں کیا، اور اس کو بہتر کیوں نہیں بنایا؟ یہ اپنے طور پہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ساتھ ساتھ آپ تصویریں دیکھتے جا رہے ہیں کس طرح اینٹیں پھیلی پڑی ہیں، کس طرح تاریخ کا مذاق اڑاتی یہ تصویریں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اور کس طرح پانیوں سے بھرے ہوئے کمرے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور وہ تہہ خانے اور وہ سرنگیں کہ جو ہزاروں میل دور تک آپ کو بہاولپور شہر اور اس کے گرد و نواح میں دیگر اہم مقامات تک لے جاتی تھی، اور قیدیوں کی وہ جیلیں کہ جن میں ان کی مقدر کے فیصلے ہوا کرتے تھے، آج ان کا کیا حال ہو چکا ہے۔ کیا ہمارے پڑوسی ملکوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے؟ چند تصویریں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انہوں نے اپنے ورثے کو، اپنی تاریخ کو کس طرح محفوظ کیا ہے، اور کتنے زیادہ افراد وہاں پہ ٹورزم کے حوالے سے ٹورسٹ وہاں جاتے ہیں، اور وہ حکومتیں ان سے پیسہ کماتی ہیں اور وہاں کے لوگوں پہ ان کو خرچ کرتی ہیں، اور وہاں کے علاقے میں جو غربت ہے، پسماندگی ہے، اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا ایریا ہے کہ جسے ہم صحرائے چولستان کہتے ہیں۔ یہاں پہ جیپ ریلیاں جو ہے وہ ان کے پروگرام میں منعقد ہوتے ہیں، اور سال کے بعد میلے بھی لگتے ہیں، لیکن اس ایک دن ہم لائٹنگ کر کے اس قلعے کی جو بیرونی دیواریں ہیں ان کو خوبصورت بناتے ہیں، رنگا رنگ بناتے ہیں، اور لوگوں کو باہر کی تصویر دکھا کے اور اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسا ہی چلتا رہے گا، یا پھر عمران خان صاحب، زلفی بخاری صاحب، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ٹورزم کو عام کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف چترال، گلگت بلتستان، سکردو، ہنزا وہاں پہ 5 اسٹار بنانے کو ہی ٹورزم سمجھتے ہیں؟ میری آپ تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس ویلاگ کو پرائم منسٹر جو پورٹل ہے اس کے اوپر ضرور سینڈ کریں، اور حکومت سے یہ مطالبہ کریں کہ اپنے اس تاریخی ورثے کو ضرور محفوظ بنائیں، ری بلڈ کریں، اور اس کا نقشہ جاری کریں، اور اس کی تاریخ اس کی ایک دیوار کے اوپر بہترین انداز میں لکھی جائے، تاکہ لوگ جو وہاں جائیں وہ اس کی تاریخ سے بھی آگاہ ہو سکیں، اور اس کے خوبصورت مقامات کو دوبارہ بنایا جائے، تاکہ وہ اسے دیکھ کے اس آثار قدیمہ کو ضرور اپنے ذہنوں میں محفوظ کر سکیں۔ آپ ہمارا ویلاگ دیکھتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ آئندہ ایک نئی بات کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ، شکریہ۔